الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، عزیز طلباء، دروس البلاغہ میں ہم استفہام کے ادوات کو پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے حمزہ کے بارے میں پڑھا کہ حمزہ کے ذریعے سے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے. آج ہم حل کے بارے میں پڑھیں گے. حل کا معنی کیا ہوتا ہے. صاحب کتاب نے تحریر کیا ہے وحل لطلب التصدیق فقط. یہ حرف حل جو ہے، یہ ادات جو حل کی صورت میں ہے، یہ صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. حل صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لیے ہے. عربی زبان میں حل تصدیق کو طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال ہے حل جاء صدیقک، کیا آپ کا دوست آیا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا نعم او لا، والجواب نعم او لا. جواب ہوگا ہاں یا نہیں. ولذا یمتنع معها ذکر المعادل، اور اسی لیے اس کے ساتھ معادل کا ذکر کرنا منع ہے. اس کے ساتھ معادل کا ذکر نہیں ہوگا تو نہیں کہا جا سکتا ہے فلا یقال هل جاء صدیقک ام عدوک، کیا آپ کا دوست آیا یا آپ کا دشمن آیا، کیونکہ صدیق کا جو معادل ہے وہ عدو ہے، دوست کا معادل دشمن ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا. حل میں ایسا جائز نہیں، ممنوع ہے. وحل تسمى بسیطہ، اور حل کو بسیطہ نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے ان استفهم بها عن وجود شيء في نفسه. اگر اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے بذات خود کسی چیز کے وجود کے بارے میں، بذات خود بنفس نفیس کسی چیز کے بارے میں اگر اس سے سوال کیا جائے تو اس کو پھر بسیطہ نام دیا جاتا ہے. اس کو پھر بسیطہ نام دیا جاتا ہے. جیسے مثال ہے حل العنقاء موجودہ، کیا عنقا موجود ہے؟ بذات خود ایک چیز ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا حل کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا بسیطہ. لیکن عنقا طائر متوہم لا وجود له، ایک ایسا پرندہ ہے جو متوہم ہے، یعنی جس کے بارے میں لوگ صرف وہم رکھتے ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، ایسا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں. تو ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال ہوا جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور وہ بھی حل کے ذریعے سے، تو اس لیے اس کا نام پڑا بسیطہ. حل کو یہاں بسیطہ کہا جائے گا. ان استفهم بها عن وجود شيء، کسی چیز کے وجود کے بارے میں استفہام کیا گیا، سوال کیا گیا، فی نفسه، جو اس کے نفس میں ہے، جو اس سوال کرنے والے کی جو نفس میں ہے، لیکن ظاہر میں باہر کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. وہ مرکبہ، اور اسی حل کو مرکب کہا جاتا ہے. ان استفهم بها عن وجود شيء لشيء، اگر اس کے ذریعے سے استفہام کیا گیا، سوال کیا گیا ایک چیز کے بارے میں دوسری چیز کے لیے، ایک چیز کے لیے ایک چیز کا سوال کیا گیا لیکن دوسری چیز کے لیے وہ سوال ہے. جیسے کہا جائے هل تبيض العنقاء او تفرخ، کیا یہی وجود نہ رکھنے والا پرندہ انڈا دیتا ہے یا چوزے نکالتا ہے؟ کیا وہ انڈا دیتا ہے یا بچے دیتا ہے؟ تو اب پہلی چیز کے وجود کے بارے میں سوال ہے دوسری چیز کے لیے، تو اگر عنقا ہے تو پھر انڈوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس کے بچوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن جب پہلا ہی نہیں ہے تو دوسرے کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایسی صورت ہے کہ اگر اس حل کے ذریعے سے، جو حرف استفہام ہے، ادات استفہام ہے، اس کے ذریعے سے اگر ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے
کا وجود دوسرے کے لیے وجود کا سبب ہو. اگر پہلا ہی نہیں ہے تو دوسرے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ایک اور حرف ہے حرف استفہام، اداۃ استفہام، وہ ہے ما. ما کے بارے میں ہے یطلب بہا شرح الاسم، اس کے ذریعے سے اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے. جیسے مل اسجد، اسجد کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اسجد کی شرح چاہتے ہیں کہ اسجد کیا چیز ہوتا ہے. اب اللجین، لجین کیا ہوتا ہے؟ تو اسجد ہوتا ہے الذهب، سونا، اور لجین ہوتا ہے الفضة، چاندی. تو ماں کے ذریعے سے اسم کی شرح، اسم کی تعریف، اسم کی وضاحت ہم چاہتے ہیں. ایک تو یہ. نمبر 2، وہ حقیقت المسمى، مسمى کی حقیقت کو ہم جاننا چاہتے ہیں ماں کے ذریعے سے. مسمى وہ جس کا نام رکھا گیا ہو، وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو. جیسے کہا جاتا ہے مل انسان، انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور ہم سب بھی انسان ہیں. تو بہرحال انسان کی کوئی اگر تعریف مانگے، سوال کرے کہ انسان کیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا مکلف بنایا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے نفسانی خواہشات بھی دی. تو اس طرح سے انسان کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی شرح مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. ماں کے ذریعے سے سوال کیا جا سکتا ہے او حال المذکور معها، یا اس کے ساتھ مذکور چیز کا حال پوچھا جاتا ہے. اس کے ساتھ یعنی کسی چیز کی شرح مطلوب کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، مسمى کی حقیقت کو جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، یا اس حقیقت کے ساتھ مذکور کا حال بھی پوچھا جاتا ہے اسی ماں کے ذریعے سے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کقولک لخادم علیک، جو آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے اوپر آ رہا ہے، یعنی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ انسان، ما انت، آپ کیا ہیں، یعنی آپ کی حالت کیا ہے، کیا حال ہے آپ کا. تو یہ ماں کے بارے میں. اس کے بعد ہے من. من بھی حرف استفہام ہے، اداۃ استفہام ہے. یطلب بہا تعیین العقلاء، اس کے ذریعے سے عقلاء کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے. کقولک، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، آپ کا قول ہوتا ہے من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا. مصر ایک بہت بڑا ملک افریقہ میں پڑتا ہے، عرب ملک ہے، مسلم ملک ہے. تو اس کو کس نے فتح کیا؟ فتوحات اسلامیہ میں سے کس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مصر کو فتح کیا اس نے؟ تو جواب ہوگا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. تو اس صحابی نے اس ملک کو فتح کیا. تو یہاں پر عاقل عمرو بن العاص، جو کہ ایک صحابی تھے، انسان تھے، بشر تھے، عاقل تھے. تو عاقلوں میں سے ان کی تعین ہو گئی، انسانوں میں سے ان کی تعین ہو گئی کہ انہوں نے ہی مصر کو فتح کیا تھا. ایک اور حرف استفہام ہے، وہ ہے متى. یطلب تعین الزمان ماضیا کان او مستقبلا، اس کے ذریعے سے زمانے کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو. جیسے متى جئت، آپ کب آئے، ومتى تذهب، آپ کب جائیں گے. تو متى کے ذریعے سے اس کے لیے سوال ہوتا ہے، زمانے کے بارے میں، وقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آنا کب ہے، جانا کب ہے، آئے کب، جائیں گے کب. تو اس طرح سے اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. دروس البلاغہ میں یہیں پر رکتے ہیں، باقی آنے والے دروس میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.